آج میں آپ کو 10 ایسی غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کی دماغی طاقت و صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ اور یادداشت کے لیے بھی نہایت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آپ نے انہیں لکھنا نہیں، کیونکہ میں انہیں یاد رکھنے کا بھی ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے یا جس کے استعمال سے آپ اسے عمر بھر یاد رکھ سکیں گے، یا عمر بھر بھولیں گے نہیں۔ تو پہلے غذاؤں اور ان کے بارے میں ان کے فوائد کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں، پھر انہیں یاد رکھنے کے طریقے پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ انسانی دماغ اور یادداشت کو طاقت دینے والی 10 غذاؤں میں ایک تو ہے اخروٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخروٹ کی گری کی شکل بالکل انسانی دماغ کے جیسی ہوتی ہے۔ اس میں ایک روغنی ایسڈ جسے اومیگا 3 کہا جاتا ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے جو دماغی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ بادام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یادداشت کے لیے اچھے ہیں، لیکن اخروٹ میں اومیگا 3 کی مقدار تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اخروٹ بادام سے تھوڑے بہتر ہیں۔ دوسری ہے ہری گوبھی، جسے انگریزی میں بروکلی کہتے ہیں۔ بروکلی میں اینٹی آکسیڈنٹس اور وائٹامن کے پایا جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یادداشت بہتر کرنے میں وائٹامن کے کا بہت اہم کردار ہے۔ 160 ملی گرام بروکلی کھانے سے آپ پورے دن کی وائٹامن کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری دماغ کو طاقت دینے والی غذا ہے مچھلی، خاص طور پر سالمن، جس میں روغنی ایسڈ یعنی اومیگا 3 کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اصل میں انسان کا جسم اومیگا 3 خود سے نہیں بناتا بلکہ کھانے سے حاصل کرتا ہے، اس لیے وہ تمام غذائیں جن میں اومیگا 3 ہو وہ سب دماغ کے لیے مفید ہیں۔ اگر آپ کو سالمن نہ ملے تو اس کے بجائے آپ رواس مچھلی جو کہلاتی ہے یا کالی پاپلیٹ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کوئی بھی ہو، سب میں کچھ نہ کچھ اومیگا 3 ضرور ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کوئی سی بھی مچھلی کھائیں، اومیگا 3 ضرور آپ کو ملے گا۔ چوتھی غذا ہے زیتون کا تیل، اولیو آئل۔ اولیو آئل میں موجود مونو انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہے یہ ہارٹ کے لیے، امراض قلب کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو لوگ زیتون کا تیل تواتر سے استعمال کرتے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں ڈیمنشیا یعنی بھولنے کی بیماری بہت کم ملتی ہے۔ پانچویں غذا ہے ابلا ہوا انڈا، بوائلڈ ایگ۔ انڈے میں وائٹامن B6 B12 کے ساتھ ساتھ فولیٹ اور کولین بھی پایا جاتا ہے۔ کولین ایک نیورو ٹرانسمیٹر جو ایسیٹائل کولین اس سے ایسیٹائل کولین بنتا ہے جو موڈ اور یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ کولین کی ویسے سب سے زیادہ مقدار جو ہے وہ انڈے کی زردی میں ہوتی ہے، اور جو وائٹامن B6 ہے یا B12 اور فولیٹ جو ہے یہ دماغ کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ یہ یادداشت کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ چھٹی ہے کدو کے بیج۔ ان میں زنک، میگنیشیم، کاپر اور آئرن وغیرہ پایا جاتا ہے جو انسانی دماغ اور اعصاب کے لیے یعنی نروز کے لیے ایک طرح کا ٹونک ہے اور اس کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ساتویں دماغ اور یادداشت کو بہتر کرنے والی غذا ہے شہتوت، کالے رنگ کا شہتوت جسے توت سیاہ کہتے ہیں، انگریزی میں آپ اسے شاید بلیک بیریز کہتے ہیں۔ یہ دماغ اور نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اندر موجود اینٹی آکسیڈنٹس دماغ میں جا کر خلیوں کے درمیان رابطہ تیز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آٹھویں ہے ڈارک چاکلیٹ۔ ڈارک چاکلیٹ میں فلیوونائڈز موجود ہوتے ہیں، تو فلیوونائڈز جو ہیں وہ سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت بڑھاتے ہیں، اور ایک تحقیق ہوئی تھی کوئی 900 لوگوں کے اوپر جس کے مطابق ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کرنے والے لوگوں میں دماغی صلاحیت زیادہ بہتر تھی بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ نویں ہے سبز چائے، گرین ٹی۔ سبز چائے دماغی صحت اور یادداشت کے لیے ایک بہترین مشروب ہے، بلکہ ٹونک ہے ایک طرح سے۔ اس میں کئی مقوی دماغ اجزاء پائے جاتے، ان میں سے ایک ایل تھیانین جو ایک طرح کا امینو ایسڈ ہے جو دماغ میں پہنچ کر جو گابا نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ان کو تحریک دیتا ہے اور الفا ویوز کی فریکوینسی بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے بے چینی اور ہیجانی کیفیت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سبز چائے میں پولی فینولز اور اینٹی آکسیڈنٹس کی بھی اچھی خاصی تعداد بلکہ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ دماغی کمزوری کے خلاف ایک طرح کی قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں اور بلکہ قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ 10ویں ہے ہلدی۔ ہلدی کے اندر ایک خاص کیمیکل
کرکیومن پایا جاتا ہے. کرکیومن دماغی خلیوں کی افزائش کے ایک ہارمون کو جو نیوروٹراپک فیکٹر کہلاتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے نئے خلیوں کی پیدائش میں مدد ملتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو کم از کم 500 ملی گرام سے 2000 ملی گرام تک، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے، کرکیومن چاہیے، جو عام طور پر خالی ہلدی کھانے سے نہیں ملے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل کرکیومن ایکسٹریکٹ کے بے تحاشا سپلیمنٹس مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں، مارکیٹ میں مل رہے ہیں. تو یہ تھیں جناب 10 مقوی دماغ و یادداشت غذائیں. اب میں آپ کو انہیں یاد رکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں. یہ طریقہ آپ اور بھی مختلف چیزیں یاد رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس طریقے کو طریقہ بدن کہا جا سکتا ہے. اس طریقے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے بدن یا جسم پر 10 جگہوں کی نشاندہی کرنا ہوگی اور انہیں ترتیب سے یاد کرنا ہوگا. تو میں آپ کو جگہیں بتاتا جاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ مل کر اس جگہ کو چھونا یعنی ٹچ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ بولنا بھی ہے. سب سے پہلے آپ کی اوپری منزل مطلب سر. تو سر چھوئے اور بولے نمبر 1، یعنی 1 کیا ہے؟ سر. نمبر 2 ناک، اپنی ناک چھوئے اور بولے 2 کیا ہے؟ ناک. نمبر 3 ہونٹ، اپنے ہونٹ چھوئے اور بولے 3 ہونٹ. نمبر 4 کان، اپنے کانوں کو چھوئے بولے 4. بولنا ضروری ہے، نسخہ ہم یاد ہے، ایسے آواز بنتا ہے. آپ چھونے اور سننے کی حس کا استعمال کریں. تو 4 کیا تھا؟ کان. نمبر 5 گلا، اپنا گلا چھوئیں باقاعدہ، بولے 5. نمبر 6 ہے شانے کی ہڈی، شانے کی ہڈی کو چھوئیں بولے 6. نمبر 7 کندھے، اپنے کندھے چھوئیں اور بولے 7 کیا ہے؟ کندھے. نمبر 8 دل، اپنے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھیں اور بولے 8. نمبر 9 ہے ناف، اپنی ناف چھوئے اور بولے 9. نمبر 9 ناف. گڈ. نمبر 10 ہاتھوں کی انگلیاں، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کو ہلائیں اور بولیں نمبر 10. انگلیاں ویسے بھی 10 ہی ہوتی ہیں. اب ایک دفعہ انہیں دہرا لیتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ ٹچ کرتے جائیں اور نمبر بولتے جائیں. 1 2 ناک، 3 ہونٹ، 4 کان، 5 گلا، 6 چھانے کی ہڈی، 7 کندھے، 8 دل، 9 ناف اور 10 انگلیاں. اب آپ نے نسخہ حمد کے میم سے مبالغہ آرائی دال سے دم کا استعمال کرنا ہے اور ان 10 غذاؤں کو اپنے جسم کی ان 10 جگہوں پر رکھنا ہے. یاد رکھیں کہ آپ نے منطق یا لاجک نہیں استعمال کرنی، یعنی کوئی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تصور کریں ایک بڑے سے اخروٹ کا، اور اس اخروٹ کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیں اور اسے بیلنس کرنے کی کوشش کریں تصور میں، جس طرح گاؤں کی خواتین سر پر کوئی پتیلی یا گھڑا بیلنس کرتی ہیں. رکھ لیا. نمبر 2 ہے آپ کی ناک. تصور کریں کہ آپ کی ناک سے ہری گوبیاں باہر نکل رہی، ہری گوبیوں کی خوشبو سونگیں، اس کا ذائقہ محسوس کریں. ناک سے کیا نکل رہا ہے؟ ہری گوبیاں. نمبر 3 ہے آپ کے ہونٹ. ہونٹوں کو چھوئیں اور تصور کریں کہ آپ مچھلی کھا رہے ہیں اور ایک کانٹا آپ کے ہونٹوں میں چپ گیا ہے. کانٹے کی اس تکلیف کو محسوس کریں. دیکھیں کہ آپ ہونٹوں سے کانٹا نکال رہے ہیں. نمبر 4 ہے آپ کے کان. تصور کریں کہ آپ کے کان میں درد ہو رہا ہے اور آپ زیتون کا تیل گرم کر کے اپنے کان میں ڈال رہے ہیں. تیل کی گرماہٹ کا احساس کریں. 5 ہے گلا. تصور کریں کہ آپ نے ایک بوائلڈ ایگ، ابلا ہوا انڈا نگل لیا اور وہ آپ کے گلے میں پھنس گیا ہے. جو آپ کا نرخرا ہے سمجھے کہ وہ انڈا ہے، بوائلڈ ایگ. گلے میں انڈا پھنسنے کا احساس کریں. 6 نمبر کس کا ہے؟ شانے، شانے کی ہڈی. تصور کریں کہ آپ کی شانے کی ہڈی کی جگہ کدو کی شاخیں کاٹ کر لگا دی گئی اور ان شاخوں سے کدو کے بیج نکل کے گر رہے ہیں. نمبر 7 کیا ہے؟ کندھے. تصور کریں کہ آپ کے کندھوں سے کالے شہتوت کے خوشے لڑک رہے ہیں اور ان میں سے توڑ کر شہتوت کھا رہے ہیں. کندھے. نمبر 8 کیا ہے؟ دل. تصور کریں کہ آپ اپنے دل کو ڈارک چاکلیٹ کھلا رہے ہیں. آپ کا دل دھڑکتا نہیں ہے بلکہ منہ کھولتا ہے اور آپ اس میں ڈارک چاکلیٹ ڈالتے. ڈارک چاکلیٹ. نمبر 9 ناف. تصور کریں کہ سب چائے کی ایک بھری ہوئی کیتلی ہے یا چینک ہے پٹھان کی،
اس کیتلی کی ٹوٹی سے آپ کی ناف میں سب چائے ڈالی جا رہی ہے اور آپ سب چائے ناف سے پی رہے ہیں۔ نمبر 10 ہے ہاتھوں کی انگلیاں۔ آپ تصور کریں کہ آپ ہلدی کی گاٹھ چھیل رہے ہیں اور آپ کی ساری انگلیوں پر پیلا رنگ چڑھ گیا۔ پیلا رنگ دیکھیں۔ اب اگر آپ نے نسخہ حمد اور اپنے تصور کا صحیح معنوں میں استعمال کیا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 10 کی 10 غذائیں پکی یاد ہو گئی ہوگی۔ تو ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ سر پر کیا ہے؟ اخروٹ۔ ناک سے کیا نکل رہا ہے؟ گوبھی، ہری گوبھی۔ منہ پر کیا ہوا؟ مچھلی کا کانٹا چبھا۔ کان میں کیا کیا؟ زیتون کا تیل ڈالا۔ گلے میں کیا پھنسا؟ انڈا۔ شانی کی ہڈی؟ کدو۔ کندھے، کندھوں پہ کیا تھا؟ شہتوت، بالکل صحیح کہا آپ نے، شہتوت سیاہ۔ دل، چاکلیٹ۔ ناف، سبز چائے اور ہلدی۔ اگر آپ اپنی توجہ اور تصور کا آپ نے صحیح استعمال کیا ہے تو آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا ہوگا، لیکن ابھی بھی اگر اس میں کچھ تھوڑی سی کسر ہے تو آپ اسے ایک دو دفعہ اگر اور دہرا لیں گے اس پوری لسٹ کو تو آپ جو ہے اسے عمر بھر نہیں بھولیں گے، اس بات کی گارنٹی ہے۔ لیکن تصور جو ہے وہ آپ نے یعنی توجہ اور تصور صحیح معنوں میں کرنا ہے اور ساتھ ساتھ نسخہ حمد کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ باقی تو آپ کی جو جتنے بھی تصور کی لمٹ ہے یا کریٹیوٹی کی لمٹ ہے آپ کر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ طریقہ آپ خالی اسی کے لیے نہیں بلکہ اور بھی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ضروری نہیں کہ آپ 10 پوائنٹ جس میں بنائیں، آپ پورے 50 پوائنٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور 50 پوائنٹ پہ 50 مختلف چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھا طریقہ بدن جو آپ نے آج سیکھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگز میں مزید طریقوں پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔